السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں حافظ محمد رضوان اللہ اسلامیہ لازمی 9th کلاس کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ تمام طلباء سے مخاطب ہوں، اور اس امید کے ساتھ آپ لوگوں سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا، بغیر کسی تمہید کے ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس میں ہم نے اسلام لازمی کی کتاب کا صفحہ نمبر 19 پیج نمبر 19 الدرس الثانی دال، اس کی آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 52 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور جس آیت پر ہم نے اپنے لیکچر کا اختتام کیا تھا وہ تھا جس آیت کا وہ حصہ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ یقیناً یہ آیات کی تلاوت برکت سے خالی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کا جو حال ہوا تھا، ان کا حال بھی ویسا ہی ہوا اور ایسے ہی ہوگا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ آج کی اس آیت میں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ریزن بیان کی ہے کہ فرعونیوں کا، اس فرعون کے ماننے والوں کا، یا کفار کا یہ جو انجام بد ہوا ہے، اس برے انجام کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک، یہ سب اس لیے ہے بأن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی لم یکن مغیرا، نہیں بدلتا، نہیں بدلنے والا۔ لم یکن کا معنی نہیں ہے، مغیرا بدلنے والا، نعمتاً کسی نعمت کو، حتی یغیروا۔ اچھا، یہاں بھی بات سمجھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا؟ مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نعمت دے کر اس سے نعمت چھینتا نہیں ہوں، اس کو تبدیل نہیں کرتا، اس کو بدلتا نہیں ہوں، جب تک لوگ خود اپنے دلوں کی کیفیت اور دلوں کی حالت کو اندر سے بدل نہ ڈالیں۔ یعنی جب ان کے دل بدل جائیں تو تب میں نعمت جو ہے بدلا کرتا ہوں۔ تو گویا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ ان کے اپنے اندر کی کیفیات کے بدلنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر یہ صحیح رہتے اور اللہ رب العزت کے فرامین اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے قائل ہو جاتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ تو نعمت چھینی تب جاتی ہے جب یہ دلوں کی کیفیات کو بدل لیتے ہیں۔ فرمایا ذالک، یہ سب اس لیے ہے بأن اللہ، بے شک اللہ تعالی لم یکن مغیرا، لم یکن نہیں ہے، مغیرا بدلنے والا، نعمتاً کسی نعمت کو، انعمہا جو نعمت اس نے دی ہو، علی قوم کسی قوم کو، انعمہا جو نعمت اس نے دی ہو، علی قوم کسی قوم کو،
تو اللہ اس کو بدلتا نہیں ہے. لم یکن مغیرا نعمتا، نہیں ہے وہ بدلنے والا کسی نعمت کو، انعمها علی قوم، جو نعمت اس نے کسی قوم کو دی ہو. اللہ نہیں بدلتا. حتی یغیروا، حتیٰ کہ یغیروا، وہ خود بدل ڈالیں، ما بانفسہم، ما وہ کیفیت، بانفسہم جو ان کے دلوں میں ہے. مفہوم یہ ہوا کہ حتیٰ کہ وہ اپنے دلوں کی کیفیت کو بدل ڈالیں. تو جب یہ کام وہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمت کو بھی بدل دیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. تو یہ بات واضح ہوئی کہ جب تک ان کے دلوں کی کیفیت نہیں بدلے گی اللہ تعالیٰ بھی ان کو دی ہوئی نعمت کو نہیں بدلیں گے. آگے آیت جو شروع ہو رہی ہے اس کا کچھ حصہ پہلے بھی بیان ہوا اوپر. کدأب آل فرعون، کدأب جیسا حال ہوا، آل فرعون، آل فرعون کا، فرعونیوں کا. تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہوگا کہ جیسا حال ہوا فرعونیوں کا. آگے بریکٹ میں ہم یہ بات لکھیں گے، لکھ سکتے ہیں کہ ویسا ہی حال ان کا بھی ہوگا. اب ویسا ہی حال ان کا بھی ہوگا، کتاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے. کدأب آل فرعون، ترجمہ اصل میں یہ ہے کدأب آل فرعون، جیسی حالت ہوئی آل فرعون کی تو ویسی ہی ان کی بھی ہوئی یا ہوگی. والذین، اور ان لوگوں کی بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے. ان سب کا جرم کیا تھا؟ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا تھا، بآیات ربہم، کذبوا میں نے جھٹلانا، جھوٹا ثابت کر دینا، تکذیب کرنا. کذبوا، انہوں نے جھٹلایا تھا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو. پھر کیا ہوا؟ فأہلکناہم، میں نے تو یا پس، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، ہم انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، آل فرعون، فرعونیوں کو، یعنی فرعون کی آل کو. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وَكُلٌّ، اور وہ سب کے سب، كَانُوا ظَالِمِينَ، ظالم تھے. کانو میں نے تھے، ظالمین ظلم کرنے والے. مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آئے. خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. فرمایا ان کے اوپر یہ ہلاکت جو آئی، فأہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا، یا وأغرقنا، اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، آل فرعون کو یا فرعونیوں کو. وکل، اور سب کے سب، کانو تھے، ظالمین ظلم کرنے والے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین اور سب سے بدتر جانداروں میں سے اللہ کے ہاں کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. آپ جانتے ہیں کہ بندہ لفظ بندہ جس کو عربی میں عبد بولتے ہیں، بندے کو بندہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے. تو یہ لوگ کافروں کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہیں مانا، انکار کیا، کفر کیا، ایمان نہیں لائے، تو یہ لوگ تو شر الدواب ہیں، یعنی بدترین جانداروں میں سے. ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ برے ہیں. کیونکہ جانور بھی جس کا کھاتا ہے اسی کی فرما برداری کرتا ہے، تو یہ لوگ تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کے بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس لحاظ سے فرمایا ان بے شک شر الدواب، بدترین جاندار. الدواب جمع ہے دابتن کی، جانداروں میں سے، شر بدترین، شر الدواب جانداروں میں سے بدترین، عند اللہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جو کافر ہیں یا جنہوں نے کفر کیا ہے، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لاتے، فامن پس یا تو، ہم وہ لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. تو جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ نے کو شر الدواب فرمایا. فرمایا الذین، یہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین وہ لوگ ہیں، عاہدت
جن سے آپ نے عہد کیا ہے، عاہدت میں نے آپ نے عہد کیا، منہم ان سے، کون سا عہد؟ کتاب میں بھی بریکٹ میں لکھا آپ دیکھ رہے ہیں، صلح کا، یعنی جن سے آپ نے صلح کا عہد کر لیا ہے، ثم پھر ینقضون وہ توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر بار ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں۔ پھر دیکھیے الذین فرمایا وہ لوگ، عاہدت منہم، عاہدت آپ نے عہد کیا ہے ان سے، آپ نے ان سے عہد لیا ہے یا عہد کیا ہے، دونوں معنی ٹھیک ہیں، اس عہد سے مراد صلح کا عہد مراد ہے۔ ثم ینقضون پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر مرتبہ بار بار، وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہے، کیونکہ ہر بار انہوں نے عہد توڑا ہے، ان کی سزا یہ کہ اگر لڑائی میں تمہارے ہتھے چڑھ جائیں نا تو ان کو ایسی مار مارو، ان کو ایسی سزا دو کہ ان کی سزا کو، ان کے انجام کو دیکھ کر ان کے پیچھے جو آ رہے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، جو تیاری پکڑ رہے تھے مسلمانوں سے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، تو ان کا جو آپ کے ہتھے چڑھ جائیں، ان کا یہ حال کرو کہ بعد میں آنے والوں کو سبق ایسا مل جائے کہ ان کو دیکھ کر ہی بھاگ جائیں۔ فَإِمَّا پس اگر تثقفن تم پاؤ، ہم انہیں، فَإِمَّا پس اگر، فا میں نے پس، اما میں نے اگر، فَإِمَّا پس اگر تثقفن تم پاؤ، ہم انہیں، فی الحرب لڑائی میں، جنگ میں، فشرد فا میں نے تو، شرد بھگا دو، بہم ان کے ذریعے سے، من خلفہم ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کے پیچھے والوں کو بھگا دو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو ایسی سزا دو کہ ان کی وجہ سے وہ بھاگ جائیں، انجام ان کا برا دیکھ کر ان کو ہمت ہی نہ ہو۔ تو یہ بات کہ ان کو ایسی سزا دو کہ اس کو دیکھ کر وہ بھاگ جائیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا فشرد تو بھگا دو تم، بہم ان کے ذریعے سے، من ان کو، خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، خلفہ میں نے پیچھے، ہم میں نے ان کے، لعلہم تاکہ انہیں، یذکرون عبرت ہو، تاکہ وہ یذکرون عبرت حاصل کریں، لعلہم تاکہ وہ یذکرون عبرت حاصل کریں۔ آگے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، ایک اصول بھی بیان فرما دیا، کیونکہ اوپر والی آیت میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر مرتبہ یہ عہد توڑ ڈالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان سے صلح کا عہد کرتے ہیں اور یہ ہر مرتبہ اس عہد کو توڑتے ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، یہ تو ان کو تم نے سزا دے دی، بھگا دیا ان کے ذریعے سے پیچھے والوں کو بھی، اور آئندہ کے لیے اصول یہ دیا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، وَإِمَّا تَخَافَنَّ اور اگر، وَإِمَّا اور اگر، تخافن تم ڈرو، تمہیں خوف ہے، من قوم کسی قوم کی طرف سے، خیانتن خیانت کا، مراد کیا ہے اس سے؟ خیانت سے بد عہدی، یعنی عہد توڑ دینے کا۔ وَإِمَّا اور اگر، تخافن تمہیں خوف ہے، من قوم کسی قوم کی طرف سے، خیانتن خیانت کا، دغا بازی کا، دھوکے کا، تو آئندہ کے لیے اصول کیا دیا کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، فَانبِذْ پھینک دو تم، فا میں نے تو، فَانبِذْ تو تم پھینک دو، الیہم انہی کی طرف، یعنی ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، علی سوا برابری کی سطح پر، برابری کی سطح پر، یعنی برابر کا جواب دو۔ اگر انہوں نے عہد توڑا ہے تو تمہیں بھی عہد کے پاس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم خود پہل نہ کرو عہد توڑنے میں، لیکن اگر وہ خیانت کریں یا تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ خیانت کریں گے تو تمہیں بھی پھر پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ تو پھینک دو ان کی طرف، کیا پھینک دو؟ مطلب یہ ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، علی سوا برابری کی سطح پر، یا کتاب والا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ برابر کا جواب دو۔ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب پسند نہیں فرماتے، الخائنین دغا بازی کرنے والوں کو، دغا بازی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے، یا یوں کہہ لو کہ اللہ محبت نہیں رکھتے، اللہ دوست نہیں رکھتے الخائنین دغا بازوں کو۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا، اس میں مزید اگر کوئی بات سمجھنے والی ہو تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں جا کے وہاں پہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتا دیجئے اس لفظ کا، اس آیت کے حصے کا کیا معنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جواب لازمی دیے جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس چیپٹر کی، اس سبق کی ہم ایکسرسائز کریں گے، اور میں پیشگی بتا دوں کہ ایکسرسائز کرنے کے بعد
ہم مزید آگے بڑھنے کے بجائے شروع کے سورہ انفال کے جو ہمارے لیکچر رہ گئے ہیں ان لیکچرز کو انشاءاللہ ہم پورا کر کے اس سیریز کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔